الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ تمام دوست دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قصے ذکر فرمائے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کی ذات کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے بعد جو 2 آیتیں آئیں گی اس میں حشر کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ اسی طرح کل والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ ایک دوست پہ جب حالات آئیں، مسائل آئیں تو دوسرا دوست اس کے ساتھ نبھاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پہ جب حالات آئے، ابراہیم علیہ السلام پہ جب مصیبتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی مدد فرمائی۔ اب اس آیت کے اندر یہی ذکر ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا نمرود کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمان ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا سکندر ذوالقرنین۔ اب یہ 2 بادشاہ مسلمانوں کے گزرے ہیں اور 2 بڑے بادشاہ کافر گزرے ہیں۔ ایک بخت نصر بادشاہ اور دوسرا ہے نمرود۔ پوری روئی زمین پہ ان کی بادشاہی تھی، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ اب توڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو قید میں رکھا۔ اب قید میں رکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کیا تو مجھے رب مانتا ہے، میری عبادت کرتا ہے؟ نمرود نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت نہ ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ زندگی موت کس کی حالت میں؟ نمرود نے کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دے۔ اور بعض نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، اب اس کے بعد جب آگ سے نکالا گیا، اب یہ قصہ اس وقت کا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا۔ اس نے کہا کس کو مانتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اسے مانتا ہوں جو زندگی اور موت دے۔ اور کہتے ہیں کہ نمرود کے دور میں قحط آ گیا۔ اس کے بعد قحط جب آ گیا تو نمرود نے اپنے ہاتھ میں سب چیزیں لے لی۔ پھر اس کے بعد جو بھی آدمی غلہ لینے آتا، کوئی چیز لینے آتا، تو پہلے اس نمرود کو لوگ سجدہ کرتے، اس کے بعد انہیں کچھ ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا کہ مجھے سجدہ کر۔ کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہتا میں سجدہ اسے کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، تیرے ہاتھ میں زندگی موت تو نہیں۔ تو کہا کہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، واپس چلے جا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ دل میں خیال ہوا گھر واپس جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں، سب لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو تھا، اب رستے میں جب گزر ہوا ریت سے، تو ریت وہاں سے اٹھا کر اپنے سامان میں ڈال کے گھر چلا گیا۔ اب گھر جانے کے بعد وہاں اس نے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات تھی۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو گھر والی حضرت سارہ اٹھی۔ اٹھنے کے بعد دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لائی ہوگی۔ اس کے بعد جب کھولا دیکھا تو بڑا بہترین کھانا پینا ہے اور بڑا زبردست جو ہے آٹا ہے۔ اس کے بعد اس نے آٹا پکانے کے بعد، روٹی پکانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔
ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ نے ہی لایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا یہ رب کی طرف سے مدد ہے۔ تو اللہ وہی قصہ ذکر فرماتے ہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے ملک کا بادشاہ بنایا، ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرما بردار بن جاتا، بجائے فرما بردار بننے کے اور سرکش ہو گیا۔ اسی لیے دنیا کی طاقت اور نشہ جب آ جاتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ اب نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ لاؤ دو آدمی لاؤ۔ ایک ایسا آدمی لایا گیا جس پہ موت تھی، جو سزائے موت کا مجرم تھا، کہا کہ سزائے موت کے مجرم کو آزاد کر دو۔ اور جو آدمی آزاد بیچارہ بازار میں گھوم رہا تھا اسے پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کہتا یہ دیکھو زندگی اور موت میں نے بھی دے دی۔ حالانکہ زندگی موت اسے نہیں کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں کہ بے جان چیز کے اندر روح ڈالنا، موت کہتے ہیں کہ جاندار زندگی سے روح نکالنا۔ اب اس نے نہ روح ڈالی نہ روح نکالی، بلکہ اس نے تو قتل کر دیا۔ زندگی موت کی مثال ایسے ہے جیسے بلب کا بٹن کھول دو آن ہو جائے گی، بند کر دو بند ہو جائے گی۔ اب اس کی مثال یہ کہ جیسے ڈنڈا اٹھا کے اسے توڑ دو۔ اب اس نے ایک آدمی کو مار دیا، ایک آدمی کو آزاد کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات سمجھنے والا نہیں۔ اب اس کے بعد دوسری دلیل ابراہیم علیہ السلام نے لائی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ ساری زندگی کئی سالوں کے سال گزر گئے، ہمیشہ مشرق سے آتا رہتا ہے۔ فأت بہا من المغرب، اب تو ایسے کر کے ایک دفعہ مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا، میں تجھے مانوں گا واقعی تو رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو ہمیشہ مشرق سے لاتا ہے مغرب کی طرف لے جاتا ہے، تو ایک دفعہ ایسے کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر لاجواب ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دلیل کے بعد اسے ہدایت مل جاتی، وہ صراط مستقیم پہ آ جاتا، سیدھے رستے پہ آتا، لیکن اس کے باوجود اس نے بات نہیں مانی۔ اب دوستو ایک سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے لاتا ہے مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال اگر آتا، نمرود یہ کہتا کہ تیرا رب مشرق سے لاتا ہے مغرب کی طرف لے جاتا ہے، اپنے رب کو کہے کہ ایک دفعہ ایسے کرے کہ مغرب سے سورج کو لائے مشرق کی طرف لے جائے، یہ سوال ہو سکتا تھا۔ وہ نمرود کافر ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کرتا کہ تیرا رب ہمیشہ مشرق سے لاتا ہے، ایک دفعہ مغرب سے بھی لائے۔ تو مفسرین نے ہر چیز پہ، قرآن کی ہر بات پہ غور کیا۔ ہمیں دنیا کی چیزیں سمجھ آتی ہیں، لیکن علماء نے زندگیاں کھپائی ہیں قرآن کے سوچنے میں، غور کرنے میں۔ تو علماء نے فرمایا کہ نمرود کو یقین تھا اگر میں ایسے کہوں گا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے یہ سورج مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑی آگ جب تیار کی، آگ تیار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا، 40 دن تک اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تیرے زندگی کے سب سے بہترین دن کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ کے اندر گزرے، ایسا لطف اور مزہ کبھی نہیں آیا جو اس آگ کے اندر آیا۔ اور اسی طرح نمرود کی بیٹی نے یہ منظر دیکھ کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب رب العالمین ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا تو ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی سورج کو مشرق سے لائیں گے، مغرب کی طرف لے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ساری دنیا دیکھ کے پھر تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، اسی لیے وہ بند ہو گئے۔
اسی لیے دوستو رب العالمین نے یہ ساری دنیا بنائی، یہ سارا نظام بنایا، ساری دنیا اور سارا نظام اسی کی مرضی سے چلتا ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے سوا نہیں ہلتا، کوئی چیز اس کی مرضی کے سوا نہیں ہوتی، وہ جیسے چاہتا ہے ایسا ہی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان بیچارہ کمزور اور محتاج ہے۔ اب یہی نمرود جو دنیا کے بڑے بادشاہوں میں، دنیا کے 4 بادشاہوں میں یہ تھا، اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیجی۔ وما یعلم جنود ربک، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اتنے لشکر ہیں کہ رب کے لشکر کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اگر رب اپنے بیت اللہ کی حفاظت کرنا چاہے، چھوٹے ابابیل بھیج کے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ جو کہے کہ میں بڑا رب ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اگر رب اس کے مقابلے میں اپنی فوج بھیجنا چاہے، سب سے کمزور میں کمزور جو مچھر ہے، رب وہ فوج بھیج کے رب نے اسے تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مچھروں نے جب اس کی فوج پہ حملہ کیا، اس کے فوج کے سارے گوشت کھا گئے، آدمیوں کے گوشت کھا کے ہڈیاں بچ گئی، سب لوگوں کو تباہ کر دیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک کے اندر چلا گیا، اب ہوتے ہوتے کہتے ہیں بڑے چوہے کی طرح اندر بڑا ہو گیا، اب یہ اندر اسے کھاتا رہتا تھا، تکلیف دیتا رہتا تھا۔ اب نمرود کو وہی آدمی اچھا لگتا جو اسے کو سر میں جوتے لگایا کرتا تھا، جو اسے جوتے مارتا اس سے خوش ہوتا تھا۔ اب ہمیشہ جوتے کون لگائے، مار مار کے تھک جاتے۔ اب جو مارنے والا نوکر تھا، مار مار کے تھک گئے، ایک دفعہ اٹھا کے جو تیز مارا وہ وہاں پورا ہو گیا۔ جو خدائی کی دعویٰ کرے رب نے اس کی یہ حالت کر دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات سمجھائی کہ رب العالمین وہی ذات ہے۔ اب اس کے بعد 2 آیتیں ہیں، حشر کے بارے میں ذکر ہے۔ کل انشاءاللہ قصہ ہوگا حضرت عزیر علیہ السلام کا، اس کے بعد قصہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا زندہ کیا۔ رب نے ان کو جیسے زندگی دی، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ ایسی ہی زندگی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا اللهم إنا على ذكرك رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا الله يا الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔